اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں قیام کا مسئلہ طے ہونے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک مسجد تعمیر کی جائے، چنانچہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی۔ یہ اس جگہ بنائی گئی جہاں مسلمان حضرت اسعد بن زرارہ کی امامت میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ دو یتیم لڑکوں سہیل اور سہل کی ملکیت تھی۔ دونوں نے اصرار کیا کہ یہ جگہ بلا قیمت قبول کر لی جائے، مگر حضور نے یتیموں کی یہ جگہ قیمت ادا کیے بغیر قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ 7 دینار کی اس جگہ کے 10 دینار ادا کیے۔ یہ رقم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جیب سے دی۔ مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ حضور اور صحابہ اس کی تعمیر کے کام میں خود بھی شریک تھے۔ کچی اینٹوں سے بنی مسجد پر کھجور کے ستون اور اس کی شاخوں کی چھت تھی۔ اس کے ایک جانب چھپر ڈال کر چبوترا بنایا گیا۔ جو مہاجرین بے گھر اور بے وسائل تھے، ان کا ٹھکانہ یہ چبوترا تھا۔ عربی میں صفہ چبوترے کو کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے یہ مہاجرین اہل صفہ کہلائے۔ یہ لوگ یہاں عبادت میں مصروف رہتے اور عموماً صحابہ کرام خورد و نوش کے لیے انہیں اپنے ساتھ لے جاتے۔ بڑے بڑے نامور صحابہ کرام اہل صفہ میں سے تھے۔ مسجد کے ساتھ نبی رحمت نے ام المومنین حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ، جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، کے لیے کچی اینٹوں اور کھجور کی چھت کے ساتھ حجرے بنائے۔ آپ اور حضرت ابوبکر کے اہل خانہ بھی مکہ مکرمہ میں ہی تھے، جنہیں مدینہ بلوا لیا گیا۔ کیا شان ہے مسجد نبوی کی! قبل ازیں یہ اتنی وسیع نہیں تھی، مگر آج حضور کے دور کا پورا مدینہ شہر اس کی وسعتوں میں شامل ہے۔ یہاں ایک سرور آمیز سی ٹھنڈک اور راحت کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں ہر جگہ آپ کے مقدس اور مبارک قدم پڑے ہوں گے۔ کیا معلوم ہم نے کتنی بار انہی مقامات پر اپنی جبین نیاز اس ذات باری تعالیٰ کے حضور جھکائی ہو، جس جگہ کو آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا ہوگا۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ کے بارے میں تو یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے، اور یہ جگہ خود منبر رسول ہے۔ آپ کے ملائے اعلیٰ کے پاس تشریف لے جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق ایک سیڑھی نیچے اور پھر خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق اس سے ایک سیڑھی نیچے تشریف فرما ہوتے تھے۔ ایک سیڑھی نیچے آ جانے کی وجہ ادب و احترام کے سوا کچھ نہیں تھا۔ منبر کا وہ حصہ بند کر دیا گیا ہے جہاں آپ کی مبارک پیشانی مالک کائنات کے حضور جھکتی رہی ہے۔ چند سال پہلے تک وہ جگہ کھلی تھی جہاں آپ امامت کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اور جس جگہ آپ کے پائے مبارک ہوتے تھے وہاں سجدہ دینے کا لطف ہی کچھ اور تھا۔ اور یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ایک معجزہ رونما ہوا تھا۔ اس جگہ سے قریب ہی ایک خشک تنہ موجود تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کھجور کا تنہ تھا۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بعد میں اس جگہ لکڑی کا ایک منبر بنا دیا گیا۔ اگلے جمعہ جب سرور عالم خطبہ کے لیے منبر پر تشریف لے گئے تو اس درخت نے ایک بچے کی طرح گریہ زاری شروع کر دی۔ حضور منبر سے نیچے تشریف لائے تو اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کرانے لگے۔ تنے نے اس طرح ہچکیاں لینا شروع کر دیں جیسے ایک چھوٹا بچہ ہو۔ آپ نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں نے اس کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ کیوں نہیں دیا۔ بعض روایات کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ حضور نے تنے کو سینے سے لگایا اور کچھ دیر بعد اسے حکم دیا کہ اب وہ خاموش ہو جائے۔ اس نے حکم کی تعمیل کی تو تاجدار کون و مکان نے تنے کو اختیار دے دیا کہ اسی جگہ اگا کر ہرا بھرا کر دیا جائے، بصورت دیگر اس کا مقام جنت میں بنا دیا جائے۔ اس پر تنے نے اپنے لیے جنت میں جانا پسند کیا۔ پھر یہاں ریاض الجنہ ہے۔ حدیث پاک کی روشنی میں یہ جنت کا ہی ایک حصہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جو ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی میں رہے گا۔ لہذا ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ریاض الجنہ میں داخل ہونے والا روز محشر بھی جنت کو صدارے گا۔ اس جگہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے وقت اس زمین پر موجود مقدس جگہ کو واپس جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ میرا منبر قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا۔ علماء کرام کے نزدیک یہ جگہ جنت کے ایک باغیچہ کے عین نیچے ہے اور یہاں ذکر و اذکار سے جنت کے باغیچے والی رحمت اور سعادت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ میری اس مسجد میں توسیع ہوتی رہے گی۔ حضرت کے فرمان کے عین مطابق نہ صرف توسیع ہوئی بلکہ یہ عمل مسلسل جاری و ساری ہے۔ نبی رحمت نے یہ بھی فرمایا کہ میری اس مسجد میں ایک نماز 1000 نمازوں سے افضل ہے۔ وہاں جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس مسجد کے ادب و احترام کو بھی پوری طرح ملحوظ رکھیں۔ مسجد میں توسیع کی ابتدا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، لہذا سب سے پہلے توسیع 7 ہجری میں ہوئی، جس سے مسجد کا رقبہ بڑھ کر 2500 مربع میٹر جبکہ چھت کی بلندی 3.5 میٹر ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور حکومت مختصر رہا اور اس مسجد اپنی حدود پر تھی۔ دوسری بار حضرت عمر فاروق نے 10 سال بعد مسجد کو وسیع کیا، لہذا 17 ہجری میں مغربی، شمالی اور جنوبی جانب اضافہ کیا گیا۔ چھت کی بلندی 2 میٹر بڑھا دی گئی جبکہ باب النساء اور باب السلام تعمیر کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے 29 ہجری میں مذکورہ تینوں اطراف میں مزید 5 میٹر بڑھا دیے۔ وہ اس تعمیر میں خود بھی کام کرتے رہے۔ پھر 62 برس تک مسجد جوں کی توں رہی۔ 91 ہجری میں اموی دور میں 2 رویا 10 میٹر کا اضافہ کیا اور دوہری چھت ڈالی گئی۔ دروازوں کی تعداد 20 کر دی گئی۔ 4 میناروں اور محراب کا اضافہ کر دیا۔ 75 برس بعد عہد عباسی میں صرف شمالی سمت میں توسیع کی گئی اور صف اول پر چھت ڈال کر بند چبوترا بنا دیا گیا۔ 7 صدیوں سے زائد عرصہ بعد 888 ہجری میں قاتبائی کے دور میں چھٹی توسیع اس طرح ہوئی: حجرہ شریف کی جالیوں کی سمت 112 میٹر کا اضافہ کر دیا گیا۔ حجرہ شریف پر 2 گنبد بنائے گئے اور مسجد کی چھت بلند کر دی گئی۔ 1270 ہجری میں ترک عہد میں
اسی جانب 262 میٹر توسیع کے علاوہ چھت کو گنبدوں کی شکل دی اور ان پر شیشے کی تختیاں لگا دی گئیں۔ 8ویں توسیع ملک عبدالعزیز نے 1372 ہجری میں کرائی۔ انہوں نے مشرقی، غربی اور شمالی جانب 6044 مربع میٹر رقبہ بڑھا دیا اور چھت بھی مزید بلند کر دی گئی۔ اس تعمیر و توسیع پر قریباً 70 ملین ریال خرچ ہوا۔ شاہ فہد نے 1414 ہجری میں بہت بڑی توسیع کرائی، جس کے بعد نمازیوں کی گنجائش 9 گنا بڑھ گئی۔ اب مسجد میں بیک وقت 5,35,000 مسلمان نماز ادا کر سکتے ہیں۔ گراؤنڈ فلور پر 1,67,000، چھت پر 90,000 اور عمارت کے بیرونی صحن میں 1,00,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس وقت مسجد میں 10 مینار ہیں۔ 2 منزلہ کار پارکنگ میں 4,500 گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ 4 منزلہ وضو خانوں میں 6,000 ٹوٹیاں اور 2,000 بیت الخلاء ہیں۔ مشرقی سمت میں بھی مزید پارکنگ اور وضو خانے بنائے جا رہے ہیں۔ آج کی مسجد نبوی میں متحرک گنبدوں کی تعداد 27 ہے، جن کی تزئین پر 68 کلو گرام سونا استعمال ہوا ہے۔ گراؤنڈ فلور پر 2174 ستون اور ان پر 1600 ٹن پیتل لگایا گیا ہے۔ تہ خانے کا رقبہ 79,000 مربع میٹر اور اس میں 2554 ستون ہیں۔ چھت کے ستون 550 ہیں۔ متحرک برقی سیڑھیاں 4 عدد اور عام سیڑھیاں 18 عدد ہیں۔ مسجد کا ہر ایک دروازہ 25 ٹن وزنی ہے۔ ایئر کنڈیشننگ کے لیے سرنگ کی لمبائی 7 کلومیٹر، چوڑائی 6.10 میٹر اور بلندی 4.10 میٹر ہے۔ مسجد میں نگران کیمرے بھی نصب ہیں، جن کی تعداد 543 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا ممبر جنت کے ایک اونچے دروازے کی سیڑھی پر ہوگا۔ ایک اور ارشاد نبوی کے مطابق میرے ممبر کے پائے بہشت کی سیڑھی ہوں گے۔ جو کوئی اس ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ میں بن گیا۔ ابتدائی مسجد کے ستونوں میں سے ہر ستون کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے۔ مثلاً ستون حنانہ کھجور کے اس درخت کی جگہ بنایا گیا ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے۔ ستون عائشہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے اس جگہ کا تعین کیا، جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہاں نماز کے لیے قرآن دازی کرنا پڑے۔ ممبر نبوی سے چوتھا ستون ابی لبابہ ہے۔ اپنی ایک غلطی پر جناب ابی لبابہ نے خود کو اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا اور توبہ قبول ہونے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کھولا۔ اسی طرح ہر ستون اس دور کے کسی نہ کسی اہم واقعہ کی نشاندہی کرتا ہے۔